बनी इसराइल उयून मूसा में। ये सीना के वो उयून मूसा है जहां इसराइल के लोग फिरौन से बचकर हजरत मूसा और हजरत हारून की सरदारी में रहते थे। लफ्ज उयून मूसा के माने हैं मूसा का चश्मा। बनी इसराइल 12 कबीलों में बट गए थे। हर एक कबीले को पानी पीने के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर थी ताकि वो लोग उस बात पर झगड़ा न करें। ये कुआं उनमें से एक है। ये एक दूसरा चश्मा है जिसको बनी इसराइल ने इस्तेमाल किया था और सहराए सीना में आज भी कायम है। चश्मे की जगह पर जो लोहे की नली का खंडर दिखाई दे रहा है वो बाद में कायम किया गया था। पानी पीने की जगहें जिन्हें दीगर इसराइल कबाइल ने इस्तेमाल की थी, जो सीना से चंद किलोमीटर की दूरी पर आज भी कायम हैं। उनमें से एक चश्मा जो सूख गया है। बनी इसराइल ने फिर से सीना की तरफ रुख किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको वादी तुवा के करीब वादी राहा में बसाया। वादी तुवा में मूसा अलैहिस्सलाम की आमद यह दूसरी बार है। उस जमाने में बनी इसराइल को पानी की किल्लत महसूस हुई। उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की। बाद के वाकयात खुदा ताला यूं बयान करता है। सूरह 7 आराफ आयत 160। وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا हमने उनको 12 ग्रूह बनाया और जब मूसा की कौम ने उनसे पानी तलब किया तो हमने मूसा को पैगाम दिया कि अपनी लकड़ी पत्थर पर मार, बस 12 चश्मे उनमें से बह निकले। सुएज कैनाल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर के अहदेदार उसके मुतालिक बयान देता है। كده يسموه وادي ال40 اجتمعوا 40 ولي هنا في وادي ال40 بعدين عطشوا قال يا موسى احنا عطشنا. قال انا عليه الصلاه والسلام 40 يوم ميقات 40 يوم قال احنا لميقات ربه 40 يوم هم ايوه قتلهم وبعدين خبط لهم الصخره ب 12 عين. طلعوا 12 عين قالوا انا عايزين نشرب يا موسى. خبط 12 عين وبعدين شربوا من वादी 40 के नाम से मशहूर इस वादी में मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर मारा है। चश्मे जो निकले थे उसकी निशानियां आज भी बरकरार हैं, बाद में सूख गए। ये तकरीबन वादी तुवा से 3 किलोमीटर फासले पर है। أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا तुवा में मुकीम सुएज कैनाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर माजिदी नासिफ और डॉक्टर मुस्तफ़ा ए मौसी इस तस्वीर के बारे में बयान करते हैं। ده قبر سيدنا هارون تقريبا ولا صالح؟ النبي صالح الصالح قدام. نبي صالح up over where through asphaltic road 6 kilometers from here on the way. Yeah, on the way.
خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینا کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے، اور سینا پہاڑ کے اوپر جس کی اونچائی 7359 قدم ہے 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھے رہیں۔ سورہ 7 آراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے موسیٰ سے 30 یوم کا وعدہ کیا اور 10 روز بڑھائے تو وعدہ الہی پورا 40 روز کا ہوا۔ اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو۔ بائبل میں حریب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا۔ سورہ 7 آراف آیت 143 تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پس جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ تباہ شدہ پہاڑ جو خدائے عز و جل کی محض ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، سینا کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا۔ بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینا پہاڑ میں تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو 10 فرمان الہی نازل ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں۔ قدیم بائبل باب 20 میں 2 سے 5 تک جملے: میں خدا جو تمہارا یہوہ ہوں، سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جنت، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے۔ پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں تعمیر کردہ ایک چھوٹی سی مسجد۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا پہاڑ سے واپس نہ آئے تب تک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سامری نام سے مشہور ایک سونار کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کی پوجا کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار بن چکا تھا۔ یہ بھی اس وادی راہا کے دوران قیام میں ہے۔ سوئس کنال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے محقق جناب کمال عودہ یہی بیان کرتے ہوئے هم يقال أن هناك تجمع بني إسرائيل في هذه المنطقة وانتظروا سيدنا موسى حينما ذهب إلى ميقات ربه، والعجل الذي عبده بني إسرائيل مطبوع على الصخر بمواجهة وادي الراحة، مطبوع على الجبل في مواجهة وادي الراحة۔ آج کل یہ علاقہ سینٹ کیدرین گاؤں میں شامل ہے۔ یہ مصر کے پایہ تخت قاہرہ سے تقریباً 500 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے، جن کو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر بھیجا تھا۔ جب اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو کوہ کے اوپر جو عمارت دکھائی پڑتی ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قبرستان پر عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے۔